السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں قدم قدم پہ خوف کے شکنجے میں جکڑتی ہوئی ایک عجیب لرزہ دینے والی کہانی، سہاگ رات۔ آج اس کی سہاگ رات تھی، مگر بدقسمتی اسی رات مالک مکان سے اس نوعیت کا جھگڑا ہوا کہ اس نے اسی وقت گھر سے نکلنے کا حکم صادر دیا۔ مزید بحث طول نہ پکڑے عامر بی بی کو وہیں چھوڑ کے اسی وقت گھر سے نکل کھڑا ہوا، جبکہ عطیہ نے سمجھایا بھی کہ امی کی طرف چلتے ہیں، مگر عامر کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس حال میں وہ سسرال پہ بوجھ بنے۔ کتنے محلے، کتنی گلیاں خاک چھاننے کے بعد کہیں جا کے ایک گھر ملا، مگر وہ عرصے دراز سے بند تھا۔ اس شخص نے گھر کی چابیاں دیتے ہوئے کہہ بھی دیا کہ سنا ہے کہ اس گھر کے اندر برگد کا ایسا درخت ہے جو کہ آسیب زدہ ہے، کل کو کچھ ہو جائے تو مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ عامر اس وقت پریشانی کے عالم میں نہ سمجھنے والی کیفیت سے دوچار تھا۔ گھر بیٹھی نئی نویلی دلہن جو اس کی ذمہ داری تھی، ایسے بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھی تھی، یوں سمجھ لیں گھر اس کی اشد ضرورت تھا۔ عامر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت کچھ رقم اسے تھمائی اور چابیاں تھامے عطیہ کو لینے چل پڑا، جو کہ اس کی منتظر تھی۔ عامر نے جو ہی عطیہ کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی تو وہ تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسی بدقسمتی تھی کہ زندگی کی اہم ترین رات اسے ایک اجنبی گھر میں گزارنا تھی۔ مالک مکان کے خوف سے وہ دونوں اسی وقت تن تنہا بے سر و سامانی کی حالت میں گھر پہ الوداعی نظر ڈالتے نکل کھڑے ہوئے۔ عطیہ کو اس نئے گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب خوف نے آ گھیرا۔ اس کے پراسرار ماحول نے اس پر دہشت زدہ تاثرات چھوڑا۔ وہ تھی بھی ڈرپوک سی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ ہونے والی، کتنی بھی بہادری ظاہر کر لیتی، آخر تھی تو صنف نازک ہی۔ اسی مکان میں ہو کا عالم تھا، چاروں جانب سناٹے کا راج تھا۔ یہ بات انہیں بے حد عجیب لگی کہ درخت پر اکثر پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر یہاں تو گھونسلے کا تنکا بھی نہ تھا۔ ہاں، اکثر کمروں میں مردہ پرندوں کی کھال اور ٹوٹے ادھڑے ہوئے تھے، یہ ضرور نظر آئے۔ عطیہ خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھتی رہی، لیکن عامر کو یہ دیکھ کے کچھ تسلی ہوئی کہ مالک مکان نے ضرورت کا کچھ فرنیچر ویسے ہی لگا چھوڑا تھا۔ حالت تھوڑی خستہ ضرور تھی، مگر اس وقت یہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ کچن میں تھوڑے سے برتن جو مٹی اور دھول میں خراب ہو رہے تھے، مگر قابل استعمال تھے۔ سائڈ پہ چھوٹا فریج جو تالے جالوں سے اٹا پڑا تھا، اسے صفائی کی ضرورت تھی۔ خیر، صبح کر لیں گے سوچتے مطمئن ہو گیا۔ شام کی منجلی روشنی کو سیاہ رات نے اپنی کالی چادر اڑا دی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، ان دونوں کے تاریخ میں امید کی شمع جلنے لگی۔ جزویات کی رو میں بہتے ہوئے رات کو بھی دن کا سماں لگنے لگا۔ عطیہ نے روسی لباس کا دوپٹہ اتار کے بیڈ کی سیج پہ سجا دیا۔ عامر کے لمس پا کر اس کی خوف ہراس میں کچھ کمی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ طوفان میں بہہ جاتے، عامر کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عامر نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ عطیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رہنے دینا، نہ جانے اس وقت کس کی فون ہے۔ عطیہ نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے ایک التجا کی۔ عطیہ، ہو سکتا ہے فون اسپتال سے آیا ہو، کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، مجھے بات تو کر لینے دو۔ عامر منمنایا، آپ کون سا ڈاکٹر ہیں، وارڈ بوائے ہیں؟ اسپتال میں اتنی تعداد تو ہوتی ہے کہ آپ کے نہ جانے سے وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا، فون کہیں سے بھی آئے، آپ اس وقت رہنے دیں پلیز۔ عطیہ نے فون کو پیچھے سرکاتے ہوئے کچھ نخرے سے کہا، اچھا بھائی، مجھے نمبر تو دیکھ لینے دو تاکہ پتہ تو چلے کہ اتنی رات کو کون بات کرنا چاہتا ہے۔ عطیہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو عامر نے فون دوبارہ اٹھا لیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر اسلم بات کر رہا ہوں، تمہیں ابھی ارجنٹ آنا ہوگا۔ عامر، شہر میں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور عملہ ناکافی ہے، اس لیے تمہیں ابھی کے ابھی نکلنا ہے۔ اس کا جواب لیے بغیر فون کھٹ سے بند کر دیا گیا۔ معاف کرنا عطیہ، مجھے ابھی اسپتال کے لیے نکلنا ہے، ورنہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ پریشانی کے عالم میں اس نے عطیہ کے ہاتھ تھامے۔ عامر، میرا کیا بنے گا اس پراسرار سنسان گھر میں اکیلی؟ دہشت سے مر جاؤں گی۔ خوف سے عامر کے چوڑے سینے سے آگ لگی۔ عطیہ، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی
وارڈ میں ٹھہرا دوں گا، وہاں کافی جگہ ہوتی ہے۔ عامر کے منہ سے اچانک نکلا، نہیں، میں اس دلہن کے لباس میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت شرم محسوس ہوگی۔ اچھا سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے فون آنا مطلب وہاں شدید ضرورت ہے۔ اگر تم نہیں آنا چاہتی تو انتظار کر لو پلیز، میں بہت جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم اندر اچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ عامر نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے قائل کیا اور کپڑے تھامے باتھ روم میں گھس گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی مجلی روشنی میں وہ آنکھیں پھاڑے اس حیولے کو دیکھنے لگی جو آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خوف اور دہشت نے اس پہ کپ کپی طاری کر دی۔ عطیہ، عامر کی آواز نے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ارے آپ، وہ ایک دم بچوں کی مانند خوش ہو گئی، اتنی جلدی آ گئے، ایکسیڈنٹ زیادہ بڑا تو نہیں تھا، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ پے در پہ سوالات پہ عامر مسکرایا، ارے نہیں، کسی نے بھدا مذاق کیا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس لیے فوراً واپس چلا آیا۔ اچھا کیا آپ آ گئے، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بازو وا کرتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ عامر کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اسے چند لمحوں کے لیے بے خود سا کر دیا۔ یہ خوشبو کہاں سے چرا لائی، یہ پہلے تو نہیں تھی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتی اس کے چوڑے شانے پہ سر ٹکا دیا۔ راستے میں ایک دوست مل گیا تھا، اس سے لی ہے، مجھے یہ خوشبو بہت پسند ہے، اس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ عطیہ سمٹ کے رہ گئی۔ تمام رات دونوں ایک دوسرے میں مدغم دنیا و مافیہ سے بے خبر رہے۔ عامر نے اسے ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ عطیہ اس کی محبت میں سرشار تھی۔ اچانک داخلی دروازے پہ زور زور سے دستک دی گئی۔ دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ ارے یہ اس وقت کون آ گیا؟ عطیہ تھکاوٹ سے چور لہجے میں کہتی عامر کی جانب دیکھنے لگی۔ کوئی ہمسایہ ہوگا، رہنے دو، کہتے اس سے بغل گیر ہوا، مگر دستک شدت اختیار کر گئی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کون ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کسی مصیبت میں ہو، پہلے بھی تو ایکسیڈنٹ کے بہانے آپ کو بلایا گیا تھا۔ عطیہ فکر مندی سے بولی، اچھا تو تم دیکھ لو، میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، مگر داخلی دروازہ مت کھولنا، کہتے عامر اس قدر تیزی سے اٹھا کہ عطیہ چنبے سے دیکھتی رہ گئی۔ اس حالت میں وہ دروازے کو عامر کو کھولنا چاہیے تھا، مگر وہ خود اندر غائب ہو گیا۔ ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ وہ بال سمیٹتے نپے تلے قدموں سے چلتی باہر دروازے تک آئی۔ کون ہے باہر، کون ہے؟ اس نے اپنی مخمنی سی آواز میں پوچھا۔ میں ہوں عطیہ، باہر سے۔ عامر نے دروازے کے قریب ہو کے سرگوشی کی۔ عامر؟ اس کے اندر دھماکہ ہوا۔ پہلے سوچا شاید کانوں نے غلط سنا ہے، کوئی مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی آواز سے مشابہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دل کرا کر دوبارہ پوچھا، کون ہیں آپ، کس سے ملنا ہے؟ اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے اس نے تحکم سے پوچھا۔ عطیہ پیاری، یہ میں ہوں، تمہارا عامر۔ اب اس کے انداز میں بے چینی لگی۔ عطیہ بت بنی دروازے میں ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے اندر عجیب دھماکے ہونے لگے۔ یہ کون سا طلسم تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یار دروازہ کھولو کہ یوں ہی کھڑا رکھو گی؟ اب کہ اس کے اندر سرد مہری نمایاں تھی، عطیہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے دروازے کی چٹکنی گرا دی۔ صبح کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عامر دروازہ بھیڑ کر اندر داخل ہوا، اسے متفکر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگا۔ رات بھر سے مریضوں کے پیچھے بھاگتے جسم کا جوڑ جوڑ درد ہو رہا ہے اور تم ہو کے دروازہ کھولنے میں اتنا تدارک کر رہی تھی، دیکھ تو لیتی، تھکاوٹ سے برا حال ہے۔ اسے خاموش کی نگاہ سے گھورتے اندر داخل ہونے لگا۔ کمرے کا داخلی دروازہ ایک ہی تھا، کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ عامر کہیں اور سے آتا اور نکل بھی جاتا۔ اگر یہ عامر ہے تو اندر کون ہے؟ جو تمام رات آگے وہ کچھ نہ سوچ سکی۔ جسم میں عجیب کپ کپی طاری ہوتے یکدم ہوش میں آئی اور عامر کے پیچھے بھاگی۔ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ عطیہ نے سیدھا باتھ روم کا رخ کیا جو خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسی بھینی بھینی خوشبو نے باتھ روم کا احاطہ کر رکھا تھا جس نے اسے مدہوش کیا تھا۔ جتنا وہ سمجھ پائی اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھا۔ وہ تیورا کے نیچے گری، گرنے سے پہلے وہ صرف عامر کی دل خراش چیخ سن پائی۔
2 دن سے عطیہ ہاسپٹل میں داخل تھی۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق اندرونی چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کے والدین فکر مندی سے کوریڈور میں بیٹھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عطیہ جیسے ہی ہوش میں آئی، کمرے میں بیٹھے عامر کو دیکھتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے تم ہوش میں آ گئی، میری تو جان ہی سولی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ عامر جلدی سے آگے بڑھا، فرتے محبت سے اس کا ہاتھ تھامے۔ وہی بھینی بھینی خوشبو نے عطیہ کا احاطہ کیا۔ عطیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور نہایت بے دردی سے جھٹک دیا۔ ارے میری جان، مجھے معاف کر دو، ہم دوستوں نے تمہیں ڈرانے کا پروگرام بنایا تھا۔ یاد ہے تم نے ایک دن کہا تھا کہ تم جن بھوتوں سے نہیں ڈرتی؟ تب ہم نے یہ سارا ڈرامہ تیار کیا کہ کیسے مالک مکان پہلی رات ہمیں گھر سے نکال دے گا اور میں تمہیں اس بھوتیا گھر میں لے جاؤں گا اور پھر یہ سب ہم غیر مرئی مخلوق پہ ڈال دیں گے۔ دونوں کان پکڑے عامر کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نمایاں دیکھتے عطیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اگر یہ سب سچ ہوتا تو سچ میں کوئی جن بھوت میرے ساتھ، وہ بلک بلک کے روتی، میں تو مر جاتی۔ عامر، وہ نہایت خوفزدہ تھی۔ ایسے ہی مر جاتی ہیں، تمہارا عاشق تمہیں کبھی مرنے نہیں دیتا عطیہ جان۔ وہ جذباتی انداز میں آگے بڑھا۔ اب فٹافٹ تیار ہو جاؤ، ہم اس گھر میں تو کیا اس شہر میں سے بھی دور چلے جائیں گے۔ تمہیں بتانا بھول گیا کہ شادی کے لیے میں نے دوسرے شہر میں گھر خرید لیا تھا، تمہیں بس سرپرائز دینا تھا۔ اب رونا نہیں، وہی سرخ جوڑا پہن کے تم میرے ساتھ نئے گھر میں داخل ہوگی۔ خمار آلود لہجے میں چھپی بے چینی محسوس کرتے روتے روتے عطیہ نے شرم سے نگاہیں جھکا لیں۔ اللہ کا شکر ہے کیا کہ سب ڈرامہ تھا۔ یہ محسوس کیے بغیر کہ سامنے بیٹھا وجود اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی پتلیاں ساخت تھیں۔ 15 دن انتظار کے بعد جب عامر کی کوئی کال وصول نہیں ہوئی تو ایجنٹ نے مالک مکان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ اس نے ایڈوانس لے کر ایک ضرورت مند نوبہتہ جوڑے کو گھر رینٹ پہ دے دیا تھا، مگر اس نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تبھی مالک مکان اور وہ ایجنٹ عامر کی خبر گیری کے لیے گھر آ گئے، لیکن مکان کے اندر پھیلی بدبو نے انہیں باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ پولیس کے آنے تک تمام محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ جب کمرے سے عامر کی گلی سڑی لاش نکالی گئی، جس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ شادی کا جوڑے پہنا ہوا ہے، محلے والوں کے مطابق کوئی اسے جانتا تک نہ تھا، حتیٰ کہ جس ایجنٹ نے 1 ماہ کا ایڈوانس لیا تھا، اس نے بھی پولیس کے خوف سے اپنا دامن بچا لیا۔ نہیں صاحب، میں نے یہ گھر کسی کو کرائے پر نہیں دیا اور نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ تو ماجد صاحب کا گھر ہے جو دوسرے شہر میں تھے، انہوں نے گھر کی حفاظت کے لیے چابی مجھے دے رکھی ہے۔ اب نہ جانے یہ چور ہے اور اندر کیسے آیا، حالانکہ سارے دروازے اور کھڑکیاں میں نے خود اچھے سے بند کی تھی۔ پولیس کو بیان دیتے وقت وہ خود اندر سے خوفزدہ تھا۔ اس کی نگاہیں برگد کے درخت کا طواف کر رہی تھیں۔ انسپکٹر نے محلے والوں کی جانب دیکھا جہاں لا علمی کا بورڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ پولیس کے چند سوالات اور مختصر تفتیش کے بعد بھی کوئی نتیجہ اخذ نہ ہوا تو لاش کو لاوارث قرار دیتے ہوئے فلاحی ادارے والوں کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے اس کی تدفین کا تمام بندوبست کر دیا۔ آج بھی وہ ایجنٹ اور مالک مکان یہ سوچ کے تھرا جاتے ہیں کہ پولیس سے جھوٹ بول کر ان دونوں نے اپنی جان تو بچا لی، مگر کمرے میں پڑی وہ گلی سڑی لاش اگر عامر کی تھی تو اس کی نئی نویلی دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔